اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بھیجے اس پہ بھی لعنت. حضرات محترم، سورہ کہف کی آخری آیت سے پہلے والی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. 110 آیات پر مشتمل یہ سورہ 109ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا. قل لو کان البحر مدادا، کہہ دیجئے اے نبی رسول، اگر دنیا کے سارے سمندر، اگر دنیا کا سارا پانی تبدیل ہو جائے سیاہی میں، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، تاکہ سیاہی کے ذریعے رب کی نشانیوں کو لکھا جا سکے. لنفد البحر، پوری توجہ چاہوں گا اس آیہ کریمہ پر. لنفد البحر، دنیا میں جتنا پانی ہے، دنیا میں جتنے سمندر ہیں، سب کے سب خشک ہو جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن رب کی نشانیاں پھر بھی باقی رہیں گی. کلمات رب ختم نہیں ہو سکتے. آپ بہتر جانتے ہیں، یہ تو میٹرک کی جو کتابیں اس میں بھی موجود ہے، جب جغرافیہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہاں بتایا جاتا ہے جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اسے ربع مسکون کہا جاتا ہے. زمین کا 1/4 سکونت والا حصہ، 21% ہے، 22 ہے، 25 ہے، جتنا بھی 1/4 ہے، 1/4 ہے، باقی سارا پانی ہے. قل لو کان البحر مدادا، اس میں بڑے بڑے اوقیانوس، اوشینز، آپ کے جتنے بڑے بڑے دریا ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، سب آ گئی. دنیا کے سارے کا سارا پانی تبدیل ہو گیا سیاہی میں تاکہ کلمات اللہ کو لکھا جا سکے. قرآن سورہ کہف 109ویں آیت، نفد البحر، ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کی نشانیاں باقی رہیں گی. اگر کوئی کہے کہ بھائی اس زمین پہ پانی کم تھا، تھوڑا سا اور لے آتے تو شاید لکھی جا سکتی تھی.
آیت نے اس کا بھی جواب دیا آیت کے اخیر میں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس کائنات میں جتنا پانی ہے اگر اتنا ہی پانی اور لے آؤ پھر بھی پانی ہی ختم ہوگا، نشانیاں باقی رہیں گی۔ یہ رب کی نشانیاں ہیں، یہ کلمات اللہ ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کلمات اللہ کیا؟ ہر وہ چیز جو انسان کو رب کی طرف متوجہ کرے۔ آپ نے سامنے درخت ہے، میرے درختوں کو دیکھا، متوجہ ہوئے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے، اس کے عجائبات کو دیکھ کے، اس کے اندر جو عجیب و غریب چیزیں ہیں، سائنس پڑھنے کے بعد آپ متوجہ ہوئے، رب تک پہنچے۔ یہ رب کی نشانی ہے، کلمت اللہ ہے۔ اپنے وجود پہ غور کیا، امیر کائنات نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ بھی رب کی ایک نشانی ہے۔ حیوانات میں غور کیا، چرند و پرند میں غور کیا، جہاں جہاں غور کرتے گئے آیات اللہ، کلمات اللہ، رب کی نشانیاں دکھتی گئیں ایک کے بعد ایک۔ کائنات پوری کی پوری رب کی طرف انسان کو بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے کہ رب کی طرف آؤ، توحید کو سمجھو، عقیدے کو سمجھو، اللہ کو سمجھو۔ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اس خالق کو، اس رازق کو، اس پالنے والے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ ساری نشانیاں اس کی ہیں۔ بنانے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، معطی وہ ہے، دینے والا وہ ہے۔ اگر اس تک پہنچ گئے، یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری کامرانی ہے، یہی تمہاری سرفرازی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، رب کے کلمات کو گننے گئے تو گن نہیں سکتے۔ سورہ نحل ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب کی نعمتیں گننے چاہو گے سمیٹ نہیں سکتے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کلمات اللہ کو تحریر نہیں کر سکتے۔ کون سے کلمات اللہ؟ جو میں نے گنوائے تھوڑے بہت۔ رب کی نعمتوں کو گننا چاہا، احصاء نہیں کر سکتے۔ گننا تو آپ شروع کر دیں گے، ایک نعمت، دو نعمت، ماں باپ نعمت، سانسیں نعمت، 21,900 سانسیں دن میں لیتا ہوں، ہر سانس نعمت ہے۔ آنے والی سانس نعمت، جانے والی سانس نعمت، جن سانسوں سے بولتا ہوں وہ نعمت، جو سوتے ہوئے لیتا ہوں وہ بھی نعمت۔ کوئی سانس ایسی نہیں جو نعمت نہ ہو۔ چاروں طرف نگاہ کی، نعمتیں ہی نعمتیں۔ لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں نے ساری نعمتیں گن لی؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جب تم یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں نہیں گن سکتے، جب یہ چھوٹے چھوٹے کلمات اپنے ذہن میں سمیٹ نہیں سکتے، تو کیسے سمجھو گے اس ذات کو جس نے یہ کہا انا کلمۃ اللہ العظمیٰ، میں اللہ کا سب سے بڑا کلمہ ہوں۔ کون ہے اللہ کا سب سے بڑا کلمہ؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، وہ اللہ کی سب سے بڑی خبر کون ہے؟ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ جو رب کی سب سے بڑی نعمت ہو اس کا احاطہ کیسے ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے کلموں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جو کلمۃ اللہ العظمیٰ ہو، جو کلمۃ اللہ الکبریٰ ہو، جو حجت اللہ الکبریٰ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بڑی عجیب حدیث آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سماعت فرمائیے گا، سورہ کہف کی 109ویں آیت، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، دنیا کے سارا کا سارا پانی اگر تبدیل ہو گیا سیاہی میں تاکہ کلمات اللہ کو لکھا جا سکے، سارا پانی ختم ہو جائے گا، ساری سیاہی نابود ہو جائے گی، لیکن کلمات اللہ باقی رہیں گے۔ علی یہ کہہ رہے ہیں میں رب کا سب سے بڑا کلمہ، میں رب کی سب سے بڑی نشانی، میں رب کی سب سے بڑی آیت۔ اب نبی کہہ رہے ہیں لو کان الغیاض، اللہ اکبر، لو کان الغیاض اقلاما والبحار مدادا والجن حسابا والانس
مرتابا لما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، اگر کائنات کا سارا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے، دنیا کے جتنے درخت ہیں قلم بن جائے، انسانوں کو حساب کرنے بٹھا دو، جنوں کو لکھنے بٹھا دو، پھر بھی علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ کہاں وہ نشانیاں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ باقی رہیں گی، پانی ختم ہوگا، سیاہی ختم ہوگی، اور کہاں اکیلی ایک نشانی علی بن ابی طالب۔ اب تھوڑا سا بعض روایتیں ہوتی ہیں، حدیث معصوم کتاب معانی الاخبار آپ کھولیں گے پہلے صفحے پر، حدیث تدریح خیر من الف ترویح، ایک حدیث جسے تم سمجھو دقت کے ساتھ اور فکر کے ساتھ، وہ 1000 ان حدیثوں سے بہتر ہے جو تم نے ویسے ہی رٹی ہوئی ہے۔ 1000 حدیث حفظ کرنے سے بہتر کیا ہے، روایت کرنے سے بہتر کیا ہے، انسان ایک حدیث ڈھنگ سے سمجھ لے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی، خواہش سے نہیں، چچازاد کی محبت میں نہیں، علی نے دفاع کیا تھا اس لیے نہیں، علی نے ساتھ دیا تھا اس لیے نہیں، علی کی محبتیں تھی اس لیے نہیں، رب کا حکم ہے اس لیے۔ سارے درخت کیا ہو جائیں؟ قلم ہو جائیں، سارے کا سارا پانی کیا ہو جائے؟ سارے کے سارے انسان اس پہ بیٹھ جائیں لکھنے پر، یا بعض روایتوں میں وہ کیلکولیشن پہ بیٹھ جائیں، جن لکھیں دونوں بھی ہیں، تو انسانوں کو بھی لگا دیا، جنوں کو بھی لگا دیا۔ دنیا میں 7-8 ارب جو انسان اور اس کے ڈبل 16-17 ارب جن، سب کو بلا لیا۔ کیا کرنے بلایا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب کوئی بزنس نہیں ہوگا، اب کوئی کام، صرف علی کے فضائل پہ کام ہوگا۔ 2 بڑے وسائل ہیں دنیا میں، ایک پانی ہے، اس سے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی بجلیاں، بڑے بڑے کارخانے لگے اور صرف پانی پہ چل رہے ہیں۔ اور لکڑی کا کام جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کتنا بڑا کام ہے، ایک جنگل سے کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے، ایک جنگل سے لاکھوں ڈالرز کا بزنس ہوتا ہے۔ درخت، لکڑی ایک بہت بڑا وسیلہ، پانی ایک بہت بڑا وسیلہ۔ تو جو ابزار کار جسے کہتے ہیں، جو وسائل ہیں، ان میں سے 2 بڑے کائنات کے وسیلوں کو نبی نے اٹھا لیا، اور جو ان دونوں سے کام لیتے تھے جن اور انسان، انہیں بھی بلا لیا۔ سب نے ایک ہی کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فضائل علی کو لکھنا ہے، فضائل علی کا حساب کرنا ہے، فضائل علی پہ ورک کرنا ہے، فضائل علی پہ محنت کرنی ہے۔ جب سارا پانی لگ گیا فضائل علی پر، اب کوئی یہ نہ کہ یا رسول اللہ تو مبالغہ کر دیا، ہمارے وضو کیسے ہوں گے، ہمارے غسل کیسے ہوں گے، کیونکہ سارا پانی آ گیا، ایک قطرہ نہیں بچا، صرف فضائل علی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے۔ ساری کائنات مل کر اگر ذکر علی کرتی رہے، علی کا مقام اتنا بلند ہے کہ حق علی پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ یہ ابو طالب کے لال کا مقام ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ مقام رب کا عطا کردہ ہے۔ اسی لیے معصوم وہ ہے جو کلمۃ اللہ العلیٰ ہوا کرتا ہے۔ معصوم دنیا میں آتا ہے، سورہ انعام آیت کا نشان 115، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، سورہ انعام آیت 115۔ شکم مادر، بطن اطہر، کائنات کا پاکیزہ ترین بطن، جہاں نجاست کا، جہاں رجس کا کوئی تصور ہی نہیں، بطول ماؤں کی پاکیزہ اولادیں۔ 4 مہینے جب امام کے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نوجوانوں کے لیے بھی پیغام ہے، سب کے لیے پیغام ہے۔ 4 مہینے شکم مادر میں امام کے جب مکمل ہوئے، دائیں بازو پر ایک روایت، پیشانی پر، آنکھوں کے بیچوں بیچ در
دوسری روایت اور بعض روایتوں نے رخسار پر بیان کیا۔ آیت لکھ دی جاتی ہے سورہ انعام کی 115ویں آیت۔ 4 مہینے میں ہوتا کیا ہے سرکار؟ بچہ شکم مادر میں مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے ہی 4 مہینے ہوتے ہیں آیت لکھ دی جاتی ہے دائیں بازو پر یا پیشانی پر یا رخسار پر، تمت کلمت ربک، رب کی نشانی پوری ہو گئی۔ سورہ معصوم کا ارشاد تفسیر صافی دیکھیے، نور الثقلین دیکھیے، بصائر الدرجات دیکھیے۔ 4 مہینے حجت اللہ کی تکمیل کو ہوئے، جسمانی طور پر آیت تحریر ہو گئی۔ کتنا پاکیزہ ہوگا وہ جس کے بدن پر بطن مادر میں آیت قرآن لکھ دی جائے۔ اسی لیے میں بارہا اس بات کو تاکیداً بیان کرتا ہوں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں جی لفظ ولادت استعمال نہ ہو، ولادت نہ ہو، ظہور ہو، نزول ہو، بابا یہ پاکیزہ ولادت ہے، یہ نورانی ولادت ہے۔ یہاں تو ولادت میں بھی آیتیں چھپ رہی ہیں، تو اس کو اپنی ولادت جیسی ولادت، نہ معصوم کی ولادت کو اپنی ولادت سمجھو، نہ معصوم کی حیات کو اپنی حیات سمجھو، نہ معصوم کے جاگنے کو اپنے جیسا سمجھو، نہ معصوم کے سونے کو اپنے جیسا سمجھو۔ وہ معصوم ہے، وہ رب کی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی۔ ابھی پڑھوں گا انشاءاللہ فرامین 11ویں مولا کی زندگی کے حوالے سے، وقت ہے میرے پاس لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے۔ ابھی شکم مادر میں نور آیا، پہلا دن نور آیا شکم مادر میں، معصوم کا ارشاد باہر کے، ابھی نور آیا ہے فقط، ابھی بچہ مکمل نہیں، ابھی 4 مہینے نہیں، پہلا دن۔ یہ نور ہے جو دیکھتا بھی ہے شکم مادر سے اور سنتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ 4 مہینے مکمل ہوئے، آیت لکھ دی گئی دائیں بازو پر، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ سچائی کی تکمیل دیکھنی ہے تو اسے دیکھو، عدل کی تکمیل دیکھنی ہے تو اسے دیکھو۔ اللہ کی نشانیوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لا مبدل لکلمات اللہ۔ کتنی بڑی رب کی نشانی ہے جس کے نشانی ہونے کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ بطن مادر میں آیت کا آ جانا یہ کوئی کم ہے؟ معصوم، اور یہ صرف ایک امام کے لیے نہیں، ہر امام کے لیے۔ ہر امام کی ماں نجاست و رجس سے پاک ہے، بتول ہے۔ اسی لیے علامہ امینی کا بڑا پیارا جملہ ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، کہتے تھے دشمنان علی کو پکار پکار کے اپنی ہی کتابوں سے جھوٹی سے جھوٹی، ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو۔ جب فاطمہ بنت حسن خانہ کعبہ سے آئی تھی، کوئی پاک کرنے گیا تھا، کوئی دھونے گیا تھا، پتہ چل گیا علی کی ماں بھی بتول تھی۔ یہ علامہ امینی کے جملے ہیں رحمت اللہ علیہ، مجتہد تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ معصومین کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ نشانیاں رب کی نشانیاں ہیں۔ لا یقاس بآل محمد احد، آل محمد سے کسی کو ملایا۔ آج جس امام کی شب ہے، امام ابو محمد الحسن العسکری صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کوئی چھوٹی شب تو نہیں ہے، تو تھوڑا سا ذکر سماعت فرمائی۔ یہ بھی رب کی نشانی ہے۔ یہ بھی جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں تھے، کون ہے والدہ ماجدہ؟ حضرت حدیث سلام اللہ علیہا، یا حضرت سوسن سلام اللہ علیہا، یا بعض لوگوں نے سیقل بھی نام لکھا ہے سلام اللہ علیہا۔ 11ویں مولا کی والدہ ماجدہ، امام زمانہ کی دادی، خاندان اہل بیت میں سن 240 ہجری، سن 230 ہجری، سن 250 ہجری، سن 260 ہجری، سن 270 ہجری، خاندان عصمت، خاندان اہل بیت میں جب کہا جاتا تھا دادی ماں کا حکم ہے، اللہ اکبر، امام زمانہ کی دادی ہے، امام حسن عسکری کی والدہ ہے۔
جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی، کچھ لوگ آئے، احمد ابن ابراہیم، شیخ صدوق نے نقل کیا ہے، پہنچے خدمت میں حضرت حکیمہ خاتون کی۔ حضرت حکیمہ امام جواد علیہ السلام کی نسل سے امام نقی کی بہن ہے، امام حسن عسکری کی سگی پھوپھی ہے۔ کہنے لگے کس کے پاس جائیں، کس سے رجوع کرے؟ امام وقت تو مستور ہے، امام وقت تو چھپے ہوئے ہیں۔ کا حکم یہ ہے کہ سب دادی کی طرف رجوع کرے۔ یہ ذکر نہیں ہوتا مجالس میں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ 11ویں امام کی والدہ کا ذکر بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ 11ویں امام کی والدہ جنہیں پورا خاندان اہل بیت کہتا ہے دادی ماں، جدہ کا حکم ہے، جدہ یعنی دادی۔ کس کی دادی؟ امام زمانہ کی دادی۔ تو احمد ابن ابراہیم کہتا ہے میں نے تعجب سے پوچھا حضرت حکیمہ خاتون سے، روایت تفصیلی ہے، حضرت حکیمہ خاتون سے پہلے میں نے یہ پوچھا مجھے اپنا دین بتائیے۔ اللہ اکبر، سماعت فرمائیے ذرا، مجھے اپنا دین بتائیے۔ حضرت حکیمہ خاتون نے دین ایسے بتایا کہ رسول کے بعد پہلے امام علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، 12ویں تک پہنچی کا 12ویں حجت ابن الحسن المہدی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو بچپن سے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، پہلے امام علی دوسرے امام حسن، یہ آج سے نہیں، قدیم الایام سے چلا آ رہا ہے۔ یہ حضرت حکیمہ خاتون نے بھی اپنا دین ایسے بتایا تھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ ہاں عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے، شیعوں کا دین بھی یہی ہے، تو کہنے لگا یہ بتائیے رجوع کس کی طرف کرے؟ کہا کہ دادی کی طرف، 11ویں مولا کی والدہ کی طرف۔ تو میں نے کہا تاریخ میں کوئی اور بھی مثال ملتی ہے کہ امت کو حکم دیا گیا ہو امام کے بعد کسی عورت کے پاس جائے، عورت سے مسئلہ پوچھے، عورت سے مسائل کا علم حاصل کرے، عورت کے حکم پر عمل کرے؟ کہا کیوں نہیں، جب حسین گئے تھے ساری کائنات کو حکم تھا کہ سب زینب کی اطاعت کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ پہلی مثال، یہ دوسری مثال سمجھیے 11ویں مولا کی والدہ کو شباہت دی گئی ہے علی کی بیٹی زینب کبریٰ سے۔ وہ چھوٹا مقام تو نہیں ہے۔ دادی ماں کا حکم ہے، جو دادی ماں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ حجت وقت کی حفاظت ہو سکے، تاکہ امام وقت کی حفاظت ہو سکے۔ یہ مقام ہے 11ویں مولا کی والدہ کا، ان کا ذکر سننے کو نہیں ملتا مجالس میں۔ امام زمانہ کی دادی سلام اللہ علیہ بیوی کی عظمت کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند سلامات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن جب اب چونکہ اس طرح مونس بھائی سے فرمائشیں ہوتی ہیں تو ہم سے بھی فرمائش ہوتی ہیں۔ تو ثاقب بھائی نے فرمائش کی تھی اور میزم بھائی نے بھی ہمارے پہلے سے کہا تھا کہ مولا کی حیات آپ ضرور پڑھیے کچھ نہ کچھ۔ اب ظاہر سی بات ہے 1 گھنٹے کی مجلس میں حیات کو طول و تفصیل کے ساتھ پڑھنا، اس کے طول و عرض کو بیان کرنا اور تفصیلات میں جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مختصراً کچھ چیدہ نکات، کچھ چناؤ، کچھ اختیارات، کچھ استفاء والی باتیں بندہ مجلس میں بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ حجت اللہ، کلمت اللہ، اللہ کی نشانی، ابتدائے امر سے، بچپنے سے معجزات کا سلسلہ ہے، اگرچہ سختیاں بے انتہا ہیں۔ 22 سال کا عرصہ، 230 ہجری بعض نے لکھا، بعض نے 31، بعض نے 32، 3 تاریخیں ملتی ہیں۔ 8 ربیع الثانی 230، 231، 232، اور اسی اعتبار سے تاریخ شہادت میں اختلاف آتا ہے کہ وقت وفات عمر کیا تھی وقت شہادت۔ 28 سال بعض نے لکھا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں 232 میں ولادت ہوئی تھی۔ بعض نے 29 لکھا جو کہتے ہیں 231 میں ولادت ہوئی تھی۔ بعض نے 30 سال مولا کی عمر لکھی جو کہتے ہیں کہ 230 میں ولادت ہوئی تھی۔ تو 230 ہجری یا 31 ہجری یا 32 ہجری، جس میں 11ویں مولا کی ولادت ہوئی، تاریخ ہے 8 ربیع الثانی مشہور قول، ورنہ 10 کا قول بھی ہے، 4 کا قول بھی ہے۔ 260 ہجری میں شہادت ہے، 8 ربیع الاول کا دن، جمعے کا دن اور صبح سویرے شہادت ہوئی۔ 30 سال، 29 سال، 28 سال پوری زندگی ظالم بادشاہوں کی نگاہوں کے سامنے، طاغوت کی نگاہوں کے سامنے، جو چھاونی تھی
یہ سامرہ جہاں آپ زیارت کرنے جاتے ہیں، اور میرا شکوہ ہے اپنے شیعہ بھائیوں سے، جو بھائی بھی ہیں اور جان بھی ہے الحمدللہ، سب کچھ یہی ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں مانتے، بابانگے تو حل، ہم لوگ قدر نہیں کرتے، ساری جگہوں پہ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم بینی و بین اللہ عرض کر رہا ہوں، دل دکھ رہا ہے، میں بڑے تڑپے ہوئے دل کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا مارکیٹوں میں وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن سامرہ کے لیے 2 ہی گھنٹے ہوتے ہیں۔ 2 گھنٹے میں واش روم میں جانا ہے، 2-3 گھنٹے میں وضو بھی کرنا ہے، 2-3 گھنٹے میں بھاگنا دوڑنا بھی ہے، گاڑی بھی پکڑنی ہے، بیٹھنا بھی ہے، جو خواتین ہیں مستورات انہوں نے بچے بھی دیکھنے ہیں، اس میں بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں۔ اس زری میں کتنی قبریں پتہ ہی نہیں، یہ افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ اتنی بڑی زری، اور وہ زری جس کا تعلق ڈائریکٹ مجھ سے ہے۔ سامرہ کی جب آپ زیارت کرتے ہیں نا سرداب جا کر، آپ کہہ سکتے ہیں میں نے امام زمانہ کی زیارت کر لی۔ باقی کائنات میں کہیں بھی جائیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے امام زمانہ کی زیارت کی۔ سرداب میں انسان پہنچتا ہے، اس حسین سرداب میں جہاں پہ بیتا ہوا ہر پل انسان کی زندگی کا حسین حصہ ہے۔ السلام علیک یا مولائی یا صاحب العصر والزمان، اشہد انک حی لا تموت، میں گواہی دیتا ہوں مولا آپ زندہ ہیں، اس وقت تک نہیں مریں گے، حتی تبطل الجبت والطاغوت، جب تک جبت اور طاغوت کو نابود نہ کر دیں۔ جبت اور طاغوت تو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ مائک لگا ہوا ہے، مجلس بھی لائیو جا رہی ہے۔ جب تک جبت اور طاغوت کو باطل نہ کر دیں آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ زندہ ہیں۔ وہاں جا کر یہ جملہ کہتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، سامرہ کے سرداب میں گئے، پھر دکھے ہوئے دل سے کام کو پتہ ہے کہ بعض لوگ جاتے ہیں اور اوپر زری کی زیارت کر کے واپس چلے، ان کو پتہ نہیں چلتا یہاں سرداب بھی ہے۔ مقدس ترین مقامات میں سے غیبت کبریٰ میں ہم شیعیان حیدر کرار کے لیے جو غیبت کبریٰ کے عرصے میں جی رہے ہیں، اگر چوائس دی جائے کہ کہاں جانا ہے تو بولو سب سے پہلے میں نے سرداب میں جانا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو امام زمانہ کا گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آخری بار امام زمانہ کو دیکھا گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نرجس خاتون سلام اللہ علیہا اپنے اس بیٹے کو گود میں اٹھا کے حسن عسکری کے پاس لے جاتی تھی۔ کون ہے متفکر سرداب کے بارے میں؟ کون انجام دیتا ہے سرداب کے اعمال؟ کون جاتا ہے سامرہ میں وقت لگانے کے لیے؟ نجف میں 3 دن لگائے، کربلا میں 6 دن لگائے، میں نفی نہیں کر رہا ہوں نعوذ باللہ، آپ نجف میں 10 دن لگائیے، کربلا میں آپ 20 دن لگائیے، جتنا وقت لگائیں کم ہے، لیکن سامرہ میں 2 گھنٹے، ان 2 گھنٹوں میں پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا، ان 2 گھنٹوں میں سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا۔ امام علی نقی کا روضہ یہاں پر، امام حسن عسکری کا روضہ یہاں پر، حضرت حکیمہ خاتون یہاں پر، حضرت نرجس خاتون یہاں پر، امام علی نقی کے 22 کی قریب اولادیں سب وہی دفن ہیں جن کی قبریں معین نہیں ہیں۔ نقوی سادات کا تو پورا سلسلہ، پورا اجداد وہی مدفون ہے، لیکن کچھ نہیں کرتے۔ یہ شکوہ ہے، یہ گلہ ہے آپ لوگوں سے، یہ درد دل ہے کہ خدا را امام وقت کو تھوڑا سا وقت دیجیے، وہ وقت کا امام ہے، وہ حجت خدا ہے، اس کو وقت نہیں دیں گے تو کل کو آپ سے سوال ہوگا، تم جس کے دور میں جی رہے تھے اسی کو بلا دیا، اسی کو وقت نہیں دیا۔ آج تو شب ہے ان کے بابا کی، ان کے بابا کا ذکر نہیں کیا، ان کے بابا کے فضائل نہیں پڑھے۔ میں 2 سے 3 جملے پڑھنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ نے لکھا کہ اس سخت ترین حالت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دی، چھاؤنی میں رہتے ہیں، 22 سال کا عرصہ جس گھر میں گزرا وہ گھر نظر بندی والا گھر ہے، کہیں آ جا نہیں سکتے، سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات عجیب و غریب ہیں، پردیش میں ہے، وطن سے دور ہے، مدینہ سے دور ہے، قید کر دیا گیا ہے۔ اسی عالم میں لوگوں نے ایک نہیں سینکڑوں معجزات دیکھے۔ کس امام سے؟ 11ویں مولا سے، ابو ہاشم جعفری، جو امام کے ساتھ قید میں بھی رہے، امام کے اصحاب میں سے تھے، 10ویں مولا کے اصحاب میں سے بھی تھے، 11ویں مولا کے اصحاب میں بھی سے تھے۔
اچھا یہ جعفری جو ہے، آج کل جعفری کہتے ہیں، جو مثلا سنی سے شیعہ ہوا وہ کہتا ہے ہم جعفری ہو گئے، یا نسل امام جعفر صادق والا کہتا ہے ہم بھی جعفری ہیں۔ یہ جو جعفری ہے اس دور کا ابو ہاشم جعفری، یہ نسل جعفر طیار سے تھے، اس لیے ان کو جعفری کہتے تھے، کوئی شبہ میں نہ رہے کون سے جعفری تھے، جعفر طیار کی نسل، اس لیے جعفری۔ ابو ہاشم جعفری گئے 11ویں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس طرح آپ مولا علی کا ذکر سنتے ہیں، ان کے فضائل سنتے ہیں، یہ امام زمانہ کے بابا کا ذکر ہے، اسے بھی اسی جوش سے، اسی عقیدت سے، اسی محبت سے، اسی مودت سے سماعت فرمائی۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میرے دل میں تمنا تھی کہ میں مولا کی خدمت میں جاؤں گا تو ایک نگ مانگوں گا کہ مولا ایک نگ دے دیجئے، میں انگوٹھی بنانا چاہتا ہوں، مولا ایک نگ دے دیجئے، میں چاہتا ہوں تبرکاً نگ آپ سے ملے، انگوٹھی کے پیسے میں خود ملا لوں گا اور ملا کے انگوٹھی بناؤں گا۔ بھائی لوگ لاتے نہیں لاتے، بھائی یہ کپڑا لائے جی مولا کے روزے سے مس کر کے لایا ہوں، پانی ہے مولا عباس کے سرداب کا، سنگ مرمر ہے مولا کی قبر کا، مولا کے حرم میں لگا ہوا تھا، تبرکات ہے سارے کے سارے، مولا ایک نگ مل جائے انگوٹھی بنا لوں۔ لیکن ابو ہاشم جعفری جب پہنچے مولا کی خدمت میں، ہیبت عسکری معروف ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے، 28 سے 29 سال کی عمر میں شہادت ہے، اتنی جوانی میں اتنی ہیبت خود ایک معجزہ ہے، بھرپور جوانی کے اندر کمال کی ہیبت کہ لوگ بات کرنا ہی بھول جاتے تھے۔ ابو ہاشم جعفری بھی پہنچے، بھول گئے کہ کیا لینے آیا تھا، بیٹھے، عرض ادب کیا، سلام کیا، دعائیں دی، کچھ سوالات پوچھے۔ جب جانے لگے تو مولا نے ایک انگوٹھی پھینکی، اس کو پھینکا ابو ہاشم جعفری کی طرف، کہا کہ دل میں تمنا فقط نگ کی لے کر آئے تھے، ہم انگوٹھی دے رہے ہیں، نگ بھی تمہارا، انگوٹھی بھی تمہارا۔ اسی لیے کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو عالم بما فی الضمیر ہوتا ہے۔ اب ایک جملہ پھر یہاں رک کر کہوں گا اور تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ کہوں گا کہ ہم لوگ ہر کسی سے مانگتے ہیں، اگر نہیں مانگتے تو امام زمانہ سے نہیں مانگتے، اگر نہیں مانگتے تو امام حسن عسکری سے، امام حسن عسکری سے تھوڑا بھی مانگیں گے نا یہ آپ کو پورا کر کے دیں گے، نگ مانگیں گے تو انگوٹھی دیں گے۔ ایک دفعہ سرکار حسن عسکری کی عظمت کے لیے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نگ مانگنے گیا تھا، انگوٹھی مولا نے دے دی۔ ابو ہاشم، جس طرح آپ لوگ واہ واہ اور سبحان اللہ کریں، ابو ہاشم جعفری کی زبان پہ جملے جاری ہوئے، اشہد انک ولی اللہ و حجتہ، مولا آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ حجت خدا ہیں، مولا میرا دین آپ ہے، میرا دین آپ ہے، دین کی حقیقت آپ ہے۔ امام عسکری نے دعا کی، کہا غفر اللہ لک، خدا تمہاری مغفرت کرے۔ ابو ہاشم جعفری کے بہت سارے معجزات نقل ہوئے اور مولا کے قریبی ترین تھے اور خاص الخاص اصحاب میں سے تھے۔ کہتے میں قید خانے میں تھا، جیل میں تھا، سختی ہی سختی، گھر والوں سے کٹا ہوا، کوئی رابطہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، خط لکھا، مولا میں قید خانے میں ہوں، میں زندان میں ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں، پریشان ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ گھر جاؤں گا خالی ہاتھ جاؤں گا، اہل و عیال کو کیا شکل دکھاؤں گا، نہ ہاتھ میں پیسہ، نہ درہم و دینار، کچھ بھی نہیں۔ چلو مولا کو یہ بھی لکھ دیتے کہ مولا کچھ پیسے کا بھی بندوبست کر دیجئے، کچھ درہم و دینار بھی۔ پھر شرم آئی کہ نہیں، پہلے قید سے تو چھوٹ جاؤں۔ یہ مومن جو ہے نا بعض اوقات ائمہ کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ امام سے مت شرمائیے، جس کے لیے زمین اپنے خزانے اگلے اسے امام کہتے ہیں۔ یہ شرمایا ان سے کیجئے جو کنجوس ہو، یہ شرمایا ان سے کیجئے جو بخیل ہو، یہ شرمایا ان سے کیجئے جو مخیرین یہ کہتے ہیں کہ سارے پیسے ہم سے لے لیں، دوسروں سے بھی مانگو، جو کل کائنات مٹھی میں رکھ کے آنکھ بند کر کے دے دے، ان سے شرمانا نہیں چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں،
ابو ہاشم شرما گئے، مولا قید میں ہوں، پریشان ہوں۔ خط مولا کو پہنچا، مولا نے جواب لکھا کہ ابو ہاشم اللہ اکبر، ابو ہاشم آج نماز ظہر تم اپنے گھر میں پڑھو گے، آج نماز ظہر تم اپنے گھر میں پڑھو گے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ نماز ظہر سے پہلے مجھے زندان بان نے آزاد کر دیا، کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ، اور ابھی میں گھر جا رہا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں پوری، یہ کریم خاندان ہے، یہ کریموں کا خاندان ہے، یہ عظیم لوگوں کا خاندان ہے، یہاں بخل کا تصور نہیں ہے، یہاں عطا ہی عطا ہے، یہاں دین ہی دین ہے، یہاں صرف ملتا ہے، مانگنے والے کو مانگنا آنا چاہیے۔ ابو ہاشم کہتا ہے زندان سے نکلا، ابھی گھر پہنچا، مولا کا خادم آیا، ایک رقعہ لے کر آیا، 100 دینار لے کر آیا، رقعے پہ لکھا ہوا تھا، اس تحریر میں صرف اتنا تھا، ابو ہاشم ہم سے نہ شرمایا کرو، دل میں وہ بول دیا کرو ہم دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شمار، لا تستحی، ہم سے حیا نہ کیا کرو، ہم سے نہ شرمایا کرو۔ یہ شرما شرمی اور لوگوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے جن کی عطا پہ شک ہو۔ آپ کو معصوم کی عطا پہ شک ہے؟ نہیں، جب نہیں ہے تو دل کھول کے مانگیے، ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں، جو چاہے آپ کو ملے گا۔ ہاں، مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، کچھ بدتمیز، کچھ بے ادب، یہ ہمارے معاملات ہیں، یہ نقص ہماری طرف سے ہے، یہ عیب ہمارا ہے، ان کی عطا میں تو کوئی کمی نہیں۔ یہ ابو ہاشم جعفری کا بس ایک اور سن لیجیے، اگرچہ ابو ہاشم کا یہ جملہ علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ میں کبھی مولا کے پاس نہ گیا مگر یہ کہ میں نے معجزہ ضرور دیکھا، بنا معجزہ دیکھے کبھی بارگاہ معصوم سے میں نہیں اٹھا۔ یہ ابو ہاشم جعفری کے جملے کہتے جب ایک دفعہ امام کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، حالات بڑے خراب تھے اور مولا بھی سوار، میں بھی سوار، جب مولا آگے چل رہے ہیں میں پیچھے ادب و احترام میں، ایسے میں دل میں سوچا کہ قرضہ بڑا چڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے ادا ہوگا، کیا ہوگا، تو فوراً مولا کی سواری رک گئی، عصا کی نوک سے زمین پہ ایک نشان کھینچا، جھک کے اترے نہیں مولا سواری سے، کہا ابو ہاشم اس جگہ کو ذرا تھوڑا سا کھودو۔ ابو ہاشم نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، وہاں سونے کی ایک ڈلی نکلی، ابو ہاشم اسے رکھ لو۔ ابو ہاشم نے اپنے جوتی میں اسے چھپا لیا، سونے کی ڈلی تھی۔ اب دوبارہ سوار ہو گئے ابو ہاشم، جو کہتے ہیں کہ امام کے پاس علم بالغیب نہیں ہوتا، امام کو عالم بما فی الضمیر ہونے کا کوئی حق نہیں، وہ یہ معجزات کیوں نہیں پڑھتے؟ تو شیخ مفید نے بھی لکھے، شیخ صدوق نے بھی لکھے، مجلسی نے بھی لکھے، سب نے لکھے۔ اب دوبارہ سوار ہو گئے، اب ابو ہاشم سوچ رہے ہیں کہ جاڑا سر پر ہے، جاڑے سردی کے کپڑے لینے ہیں، رضائیاں لینی ہیں، کمبل لینے ہیں، پتہ نہیں ہے جو سونے کی ڈلی ہے اس کا وزن اتنا ہے یا نہیں کہ قرضہ بھی پورا ہو اور سردی کے کپڑے بھی آ جائیں، سردی کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں۔ مولا کی سواری پھر رک گئی، پھر زمین پہ ایک جگہ نشان مارا، کہا ابو ہاشم اسے کھودو۔ صرف میں اور آپ مطیع نہیں ہیں، یہ جمادات بھی مطیع ہیں۔ ابو ہاشم نے جگہ کھودی، وہاں چاندی کی ایک ڈلی نکلی، کہا اسے رکھ لو۔ تھوڑا آگے بڑھے، راستہ الگ ہوا، مولا اپنے گھر کی طرف، ابو ہاشم اپنے گھر کی طرف۔ گھر پہنچ کے وزن کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، سونے کی ڈلی کا جب وزن کیا، جتنا قرضہ تھا اتنا ہی اس کی قیمت تھی، نہ زیادہ نہ کم۔
چاندی کی ڈلی کو تولا، اس کا وزن کیا، جاڑے کی جتنی ضرورتیں تھی سب پوری ہو گئی۔ یہ سوچا ہے، مانگا نہیں ہے، ابھی طلب نہیں کی، ابھی زبان نہیں کھولی، ساتھ چلتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ شاید میری خواہشیں پوری ہو جائیں، شاید میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ امام کی نگاہ دیکھیے، امام کی دقت دیکھیے، اور امام کے حکم کی تعمیل دیکھیے کہ جتنی ضرورت تھی اتنا ہی ملا۔ کیوں؟ کیونکہ مانگنے والا سوچ ایسے رہا تھا، یہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ پورا ہوگا نہیں ہوگا، میں نے اتنا ہی دیا۔ مانگنے والے کو صحیح سے مانگنا آتا اور ملتا۔ ان کی عطا بھی بڑی دقیق ہے۔ اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دو، آپ لوگ خاموش ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو جب علی ابن ابی طالب نے گندم کی بوری میں سے سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولانا نے گندم نکال کے دی، کسی کو چاول نکال کے دیا، تو اعتراض کر دیا بھائی علی نے کم دیا ہے، جتنا نبی دیتے تھے اس سے کم دیا۔ گئے شکایت کرنے۔ یہ شکایتی لفظ پتہ نہیں ممبر پہ استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ شکایتی لوگوں کی تاریخ میں پرانی ہے، شکایتیں لگانے کے جو ماہر ہیں، ہر چھوٹی بات پہ شکایت، لفظ میں نے چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ، علی نے کم دے دیا۔ کہا کیوں؟ کتنی مٹھیاں دی، کتنے ہتھیلیوں کو بھر بھر کے دیا ہے؟ کہا جتنی آپ دیتے لیکن ہمیں کم لگ رہا ہے، پتہ نہیں۔ وہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا وسواس، ایک ہی دکان سے دودھ، ایک ہی تھیلی میں 1 ہی کلو، کہتے ہیں پتہ نہیں کل تھوڑا زیادہ دودھ آیا تھا، آج دیکھتی سے بھری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے۔ وہ کہا کہ یہ علی نے کم دیا ہے۔ رسول نے جملہ کہا کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ تولنے میں برابر ہے، بوری لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنے دانے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آئے تھے، جب علی نے ہاتھ کو بھرا اتنے ہی دانے علی کے ہاتھ میں، یعنی رسول نے پیغام دے دیا امت کو، جب بھی اعتراض علی پر کرو گے سمجھ جانا وہ اعتراض نبی پر جا رہا ہے۔ مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آخری جملہ، یا رسول امام اس کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، امام رب الارض ہے، روایت میں ہے زمین کا رب یعنی مالک، زمین کا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو گئی۔ وہ جو اللہ ہے اس کا نور دکھائی نہیں دیتا، وہ فزکس میں آتا ہی نہیں ہے، نگاہوں میں سماتا ہی نہیں، آ جائے تو اللہ نہیں رہے گا۔ اشرقت الارض، زمین منور ہو گئی رب کے نور سے، اپنے رب کے نور سے۔ مولا وہ رب کون ہے؟ کہا الامام رب الارض، امام زمین کا باپ ہے، امام زمین کا مالک ہے۔ زمین اپنے سارے خزانے کس کے سامنے اگلتی ہے؟ زمین اگر نہ بھی اگلے، امام اسی زمین، انہی خس و خاشاک، انہی پتھروں کو حکم دے دے، وہ تبدیل ہو جائیں گے جواہرات میں۔ آخری جملہ، تقریر مکمل ہو گئی۔ عمار آئے، عمار یاسر، بس یہ روایت سماعت فرما لیجیے، معجزات کی کتابوں کی حسین ترین روایت، اور مجلس ختم ہو گئی۔ یا علی بڑا پریشان ہوں، فقر و فاقہ ہے، حالات خراب ہیں۔ تو علی کے گھر میں جہیز میں کیا سامان آیا تھا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک چٹائی، چند برتن، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو کچی زمین ہے، کچا گھر ہے، وہاں پتھر پڑے ہوئے تھے۔ مولانا نے کہا عمار یہ پتھر اٹھا لو۔ پتہ نہیں آپ لوگ سماعت فرما بھی رہے ہیں یا کہیں اور سفر کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے کیا ہوا تھا پچھلے معجزے میں؟ مولانا نے زمین پہ خط کھینچا تھا، ابو ہاشم سے کہا تھا ایسے کھودو،
علی نے کھودنے کا نہیں کہا پتھر اٹھا لو۔ اللہ اکبر۔ عمار نے کہا مولا اس سے زیادہ پتھر میرے گھر میں ہیں، اس سے زیادہ پتھر میرے گھر میں ہیں۔ علی نے جلال میں کہا عمار یا علی کہہ کے اٹھاؤ، سونے میں تبدیل ہو جائے گا۔ یا علی کا یا علی یا علی یا علی کہہ کے اٹھاؤ، سونے میں تبدیل ہو جائے گا۔ عمار نے پتھر اٹھایا، یا علی کہہ کے سونے میں تبدیل ہو گیا۔ جب زمین پہ تھا پتھر تھا، علی کا نام لے کے ہتھیلی پہ رکھا، سونا بن گیا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ عمار ہے۔ الایمان خالط لحمہ و دمہ، رسول نے کہا ایمان عمار کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ عمار کا پورا وجود ایمان ہی ایمان ہے۔ عمار مع الحق والحق مع عمار، عمار حق کے ساتھ حق۔ عمار کوئی چھوٹا صحابی جو نہیں ہے، جلیل القدر صحابی۔ ایسے صحابہ کا احترام ہم اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ عمار نے جب وہ سونے کی ٹکیا دیکھی، امام المتقین کے سامنے اپنے تقوی کا تھوڑا سا اظہار کیا، کہنے لگے مولا یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، ختم ہو گئی مجلس، میرا وقت مکمل ہو گیا۔ مولا یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، بس یہ سننا تھا۔ میرے مولا نے جلال میں کہا یا ضعیف الیقین، اے کم یقین والے، جب کہہ دیا کہ یا علی کہتا جا، اپنے کام کرتا جا، تو یا علی کہہ کے ہاتھ رکھ۔ جتنا پتھر ہاتھ پہ رہے گا سونا رہے گا، جو گر جائے گا وہ پتھر بن جائے گا۔ عمار نے جملہ سماعت فرمائیے، عمار نے یہی کیا، یا علی کہہ کے ہتھیلی پہ پتھر کو مارا، جو پتھر ٹوٹ کے گرا وہ پتھر تھا، جو ہاتھ میں تھا وہ سونا تھا۔ عمار نے سونے کی ٹوٹی ہوئی ڈلی جیب میں رکھی، آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے سے مولا نے کہا عمار اگر داؤد بھی لوہا پگھلانے کے لیے مجھ علی کا نام نہ لیتا، کبھی لوہا نہ پگھلتا۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اگر صرف ایک جملہ میں اضافہ عرض کر دوں یہاں پر، وہ بھی ایک اعتراض کا جواب، جو کہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، پڑھتے نہیں اعتراض کر دیتے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے کہ پڑھے بغیر اعتراض کر دینا۔ کچھ لوگ پڑھ لکھ کے سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج بن چکا ہے۔ یہ بھی کورونا کی طرح کا ایک وائرس ہے جو کبھی نہیں نکلتا جسم سے، اعتراض کرنا۔ روایت پڑھ دی میں نے کہیں، کہنے لگے بھئی یہ یا ضعیف الیقین آپ نے تو حضرت عمار کی شان میں جسارت کر دی۔ میں نے کہا مولا علی نے کہا، میں نے چھوڑی کہا، کسی نے کہا ہے یا ضعیف الیقین کہا، کس کو کہا؟ عمار کو کہا۔ کہنے لگے نہیں، یہ عمار کو ضعیف الیقین نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ نے تھوڑی کہا، کسی نے کہا ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ اعتراض کا جواب اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر کے جائیں۔ کسی نے کہا؟ علی نے کہا، جس علی نے یہ بھی کہا ہے کہ لو کشف علی الغطاء مزددت یقینا۔ یقین کے درجات ہیں، ایک یقین کا درجہ ہمارے لیے بھی، موت آئے گی آنکھیں کھل جائیں گی، سب پتہ چل جائے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت کا نام یقین۔ علی وہ امام، سارے حجابات ہٹ جائیں تو علی کے یقین میں کوئی فرق؟ ختم ہو گئی تقریر۔ کسی نے آ کے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ کان عیسیٰ یمشی علی الماء، عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے، عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا لو زاد یقینہ لمشى علی الہوا، اگر عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا، اگر عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا لمشى علی الہوا، تو عیسیٰ ہواؤں پہ سفر کرتے۔ نبی نے فیصلہ کر دیا عیسیٰ کا یقین بڑھ سکتا ہے، علی کا یقین نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی وہ امام ہے جو انبیاء سے افضل ہے سوائے خاتم الانبیاء کے۔
عیسیٰ کا یقین کم، موسیٰ کا یقین کم، داؤد و سلیمان کا یقین کم، علی اللہ اکبر یقین کی اس منزل پہ کہتے ہیں کہ جس منزل پہ میں ہوں سارے حجابات ہٹا دو، یقین میں کوئی فرق؟ تو اگر وہ عمار کو ضعیف الیقین کہہ رہے ہیں، عمار تو نبی بھی نہیں تھے، آپ کو کیا پریشانی؟ مولا نے کہا ہے جس یقین کی منزل پہ وہ کھڑے ہیں جہاں تک نہ آپ پہنچ سکتے نہ میں، وہاں سے وہ ضعیف الیقین کا، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ عمار کو کہا ہے، آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ پر ایک دفعہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حجت اللہ کو کبھی اپنے جیسا نہیں سمجھا جا سکتا۔ حجت اللہ کی کسی بات پہ اعتراض، جب امام سامنے ہے، جب حجت اللہ سامنے ہے، مرحلہ یقین پر فائز ہے۔ جب مرحلہ یقین پر فائز ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہے، ایک ایک چیز کا علم اس کے پاس من عند اللہ موجود ہے۔ مولا پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا جی زہر کیوں کھا لیا؟ یکم ربیع الاول کو زہر آیا تھا، معتمد عباسی ملعون ولد الحرام نے کھانے میں زہر ملا کے بھجوایا۔ مولا نے زہر کیوں کھایا؟ بھائی مولا کو اللہ نے بتایا تھا خودکشی اس لیے حرام ہے کہ ہمیں اپنی موت کا علم نہیں ہے۔ مجھے کیا پتہ میں کیسے مروں گا، آپ کو کیا پتہ آپ کیسے مریں گے؟ جب ہم لوگ کن پٹی پہ پسٹل رکھتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تیل چھڑک کے آگ لگاتے ہیں، بلڈنگوں سے کودتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، تو ہم اللہ کا امر جو کہ موت ہے اس کے مقابلے میں جسارت کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں موت کیسے آئے۔ معصوم کو اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ اے میری حجت، اے میرے خلیفہ، اے میرے ولی، تجھے موت ایسے آئے گی۔ کیسے آئے گی اے میرے اللہ؟ کا معتمد کھانے میں زہر بھجوائے گا۔ تو امام جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، امام جسارت نہیں اطاعت کرتا ہے۔ خبردار امام پہ اعتراض نہ کرنا۔ تم خودکشی کرتے ہو، تم حرام کرتے ہو، تم معصیت کرتے ہو، وہ اس وقت بھی مطیع محض ہوتا ہے، اس وقت بھی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ تاریخ نے کم ترین جملے لکھے امام حسن عسکری کے حوالے سے، لیکن جو لکھا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مولا کے ماتمی منتظر ہیں، زنجیر زنی ہوگی انشاءاللہ۔ دعا خداوند متعال تمام عزاداروں کے پرسے کو قبول فرمائے، خلوص نیت کے ساتھ زنجیر زنی، قمع زنی جتنے پرسے ہیں ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی جس کی قید میں گزری، ساری زندگی جس نے سختیاں جھیلی، ساری زندگی جو نظر بندی میں رہا، 22 سال کہنا آسان ہے، گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر گھر سے نکلنا بھی ہے تو پہرے داروں کے پہرے میں نکلنا ہوگا، نظر بندی ہے۔ آج تک وہ زندان موجود ہے، اس کے آثار موجود ہیں، جہاں 10ویں مولا، جہاں 11ویں مولا، دونوں کو قید میں رکھا گیا۔ کئی مرتبہ معتز باللہ، یہ معتمد سے پہلے تھا، اس نے کہا حسن عسکری کو کوفے لے جا کے گردن کاٹ دو۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ مولا ہم بہت شرمندہ ہیں، آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہ معتز باللہ ملعون نے حکم دیا ہے کہ آپ کا کوفے لے جا کے گلا کاٹ دیا جائے۔ کہ اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، اللہ نے میری موت ایسے نہیں لکھی، مولا کو پتہ ہے۔ 3 دن گزرے، معتز کو ترکوں نے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ معتمد باللہ ملعون خلافت پہ آئے، اس نے سختیوں پہ سختیاں، زحمتوں پہ زحمتیں، مشقتوں پہ مشقتیں۔ یکم ربیع الاول سن 260 ہجری کھانے میں ملا کے زہر بھجوایا۔ مولا نے جب وہ کھانا تناول کیا تو تڑپنے لگے۔ 8 دن میرا مولا تڑپتا رہا۔
آج دیکھیے پرسے کا حق ادا کیجئے، امام زمانہ کے بابا کی مصیبت پڑھی جا رہی ہے۔ امام زمانہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا آپ کے بابا پر ایک بھی آنسو نہیں بہایا۔ عظم اللہ لک الاجر یا مولا یا صاحب العصر والزمان۔ مولا یہ عزادار آج آپ کے بابا کا گریہ کرنے آئے ہیں، مولا یہ عزادار پرسہ دینے آئے ہیں۔ مولا ہم نے سنا، تھوڑا سنا مصیبت، لیکن امام میں ایک چھوٹی سی مصیبت بھی آئے ہماری سب سے بڑی مصیبت بن جایا کرتی ہے۔ 8 دن میرا مولا تڑپتا رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، کبھی دائیں کروٹ لیتے تھے، کبھی بائیں کروٹ لیتے تھے، کبھی قدموں کو پھیلاتے تھے، کبھی قدموں کو سمیٹتے تھے۔ ایک مرحلہ وہ آیا، اپنے خادم سے کہا جاؤ پانی کھولاؤ، پانی میں گوند ڈالو، گوند میں کھولایا ہوا جو پانی ہے وہ مجھے پلاؤ، شاید تھوڑا آرام آ جائے۔ عزاداروں میں یہ جملہ کیسے پڑھوں؟ جب گوند جس کو کھولایا گیا تھا پانی میں مولا کو دیا گیا، میرے مولا امام زمانہ کے بابا کو دیا گیا، حسن عسکری مولا نے وہ کاسا، اللہ اکبر، الاجرکم علی اللہ، وہ کاسا اپنے لبوں سے قریب کیا۔ مقتل کا جملہ، ترتعد یدہ، میرے مولا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، راشا تاری تھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جب کاسے کو لگایا میرا مولا وہ پانی نہ پی سکا، آواز دی ذرا میرے بیٹے مہدی کو لے کر آؤ۔ خادم دوڑتا ہوا گیا سرداب کی طرف، میرے مولا امام زمانہ 5 سال کا سن ہے، عبادت میں مصروف ہے، نورانی چہرہ ہے، عجیب و غریب علامتیں بیان کی ہے، میں ساری علامتیں نہیں پڑھتا۔ نورانی چہرے کو دیکھ کر خادم حیرت میں پڑ گیا کہ مولا آپ کو آپ کے بابا بلا رہے ہیں، نماز میں تھے، نہ جانے بابا کی تڑپ کا کتنا احساس تھا۔ امام زمانہ نے نماز مختصر کی، جلدی سے نماز پڑھی، آئے بابا کے پاس، اپنے بابا کو وہ کھولتا ہوا گرم پانی جو اس بیماری میں شفا تھا، جو اس بیماری میں آرام کا باعث تھا، اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ بس یہ پانی پیا کہ بیٹے وضو کرا دو، زندگی کی آخری نماز۔ امام زمانہ نے وضو کرایا، اپنے بابا کو نماز پڑھائی، ختم ہو گئی مجلس۔ 2 جملوں کی اور زحمت، انی یا سیدہ اہل بیتی، اے میرے گھر کے سردار۔ 11ویں مولا امام زمانہ سے کہہ رہے ہیں، یا سیدہ اہل بیتی، اے میرے گھر کے سردار، انی ذاہب الی ربی، میں رب کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر 11ویں مولا حسن عسکری نے امام زمانہ کو سینے سے لگایا۔ 5 سال کا بیٹا ہے، عمر تو چھوٹی ہے، پیار کیا بابا نے، وراثتوں کا بیان کیا، ساری چیزیں دی، سینے سے لگایا۔ آخری جملہ، اس کے بعد 11ویں مولا نے امام زمانہ کو بوسے دینا شروع کیے۔ میں کہوں گا مولا آپ ہی کے بیٹے نے، امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کہا ہے، لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد مظلوم، اے غریب حسین، میں صبح و شام آپ پر گریہ کروں گا۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں آنسو نہیں، میں آنسو نہیں، میں خون بہاؤں گا۔ اے مولا حسن عسکری، بڑا چاند جیسا بیٹا تھا، جملہ سن کے رونا، مولا چاند جیسا بیٹا، وقت کا امام، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ اور ایک وہ غریب حسین تھا کربلا میں، اصغر کو گود میں لیے جب میدان میں کھڑا ہوا، اللہ اکبر، شاعر عجیب جملہ کہتا ہے، کہتا ہے حسین جھک رہے تھے اصغر کی معصومیت کو دیکھ کر بوسہ دینے کے لیے، لیکن حسین کے بوسے سے پہلے حرملہ کے تیر نے اصغر کے گلے کو
अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन।